أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت اور یہ موقع اور یہ ہمت اور توفیق عطا کی کہ ہم اس کی آیات کو، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہنمائی ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ضرور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمکنار کرے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک کل ہم نے جو کچھ آیات یا کچھ سبق دیکھا تھا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 سے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سب آسمانوں والے اور زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، یا انسانوں میں بہت سے، ہاں بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والوں کے لیے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کے تمام راہوں سے ہوتے ہوئے آئیں گے، تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، یا ان پالتو چوپایوں پر۔ پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کل کی آیات تھی کچھ، اس میں
جو قیامت کا انکار کرنے والے یا آخرت کا انکار کرنے والے یا اس کے اوپر ایمان نہ لانے والے، ان کے لیے کچھ معلومات یا آخرت اور قیامت کے بارے میں کچھ وعید یا وارننگ جو ہے وہ دینے کے بعد مکہ المکرمہ اور اس میں حج کی مناسبت سے اور حج میں بھی قربانی کی مناسبت سے کچھ آیات جو ہیں وہ تذکرہ ہوئی کل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی مسجد الحرام کی باؤنڈری یا ان کی بنیادیں، جس پر انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اس کو بلند کیا اور پھر ندا لگائی، پکاری، انویٹیشن، حج کی دعوت دی، اور پھر جوک در جوک لوگ اس وقت سے ہزاروں سال سے اس مکہ کی طرف ہر سال سفر کرتے ہیں، اور ایک بے نظیر جو اجتماع ہے وہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس میں حج کے آخری جو مناسک ہیں اس میں قربانی کا تذکرہ، اور قربانی کا تذکرہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کل مختصر تھا اس کو ایک تعارف یا اس کی وجہ جو ہے وہ کل ہم نے ذکر کی تھی کہ کیونکہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی بہت سی بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں وہاں پر مشرکین کے ہاں، بتوں کے نام پر اور غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا، یا غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دینا، یا کہ ایک دوسرے کے لیے حلال اور حرام کر دینا، اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان میں چلتے آ رہے تھے۔ تو اس میں کلیریفیکیشن اور اس میں جو اہم معلومات ہیں یا اہم ہدایات ہیں ان کی طرف اشارہ ہمیں آج کی آیات میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ہم اسی ٹاپک کے ساتھ آگے۔ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 28 کل پڑھی تھی، اس میں وہی جو پالتو چوپائے جو ہیں بہیمت الانعام ان کے بارے میں کہ ان کو ذبح کرو عید کے مطلب حج کے آخری دنوں میں، یعنی ایام معلومات 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، اور کچھ علماء کے قریب 13 ذی الحجہ، وہ بھی ایام تشریق میں آتا ہے، لہذا اس میں بھی وہ قربانی یعنی عید کے چوتھے دن کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ اس میں قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پالتو جانوروں یا چوپایوں کو تم کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اور تنگ دست اور محتاج جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم الیقظوا، پھر چاہیے کہ وہ سب دور کریں، تفسہم، اپنے میل کچیل، چاہیے کہ وہ پھر سب اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی اب قربانی کے بعد قربانی تک کے جو مناسک ہیں، جو حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو پورا کرنے کے بعد پھر وہ احرام اپنا کھول سکتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو کچھ معمولات جو روزمرہ کے یا ہمارے معمولات، جس میں بال کاٹنا اور جسم کے بالوں کی صفائی اور ناخن تراشنا وغیرہ جو ہے، وہ جب تک احرام کی حالت میں ہو وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر قربانی کے بعد احرام کو کھول کر اپنے بال کی صفائی وغیرہ یا اپنے جسم کی جو صفائی یا میل مطلب ناخن وغیرہ اگر تراشنے ہیں وہ کر کے، خوشبو بھی نہیں لگائی جاتی احرام کی حالت میں۔ تو بہرحال اب اپنا میل کچیل جو ہے وہ دور کرو، اپنے جسم کی صفائی کرو، ناخن وغیرہ اگر تراشنے ہیں تو وہ تراش لو، اور نہا دھو کر خوشبو لگا کر اچھے سے دوبارہ سے واپس اپنی پہلی کی زندگی جو ہے اس میں واپس پلٹنے کا یہ پہلا قدم کہہ لیں۔ لیکن اب بھی یہاں پر بھی احرام کی جو حرمتیں ہیں اس میں بیوی کے ساتھ مباشرت کے علاوہ باقی جو احرام کی جو حالتیں ہیں ان سے آزادی مل جاتی ہے، اور پوری طرح جو مکمل ہوگا حج وہ اس کے بعد، اس قربانی کے بعد پھر طواف زیارت جسے کہتے ہیں، یا طواف افاضہ، یعنی آخر میں پھر ایک دفعہ طواف کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ احرام کی جو شرطیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان واپس اپنی زندگی جو ہے اس میں پھر واپس رواں دواں۔ لیکن
پھر روحانی طاقت اور روحانی جو اس کو قوت ایک ملتی ہے، وہ یقیناً اگر تو اس کی نیت اچھی ہے اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور بہت ہی ٹھوس ارادے کے ساتھ اس نے سارا کچھ کیا اور اس کا اثر بھی اس نے اندر اپنے سمویا، تو یقیناً اس کے لیے آئندہ آنے والی زندگی ایک مختلف ہوگی پہلی زندگی سے۔ بہرحال اب قربانی کے بعد تم اپنا احرام کھول کر، اپنا نہا دھو کر، اپنا میل کچیل جو ہے اس کو صاف کرو، وَلْيُوفُوا، اور چاہیے کہ وہ پورا کریں، نذورہم، اپنی نظریں۔ اگر کوئی دعا یا حاجت یا منت وغیرہ مانی ہوتی ہیں حج کی مناسبت سے، اکثر لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا تو میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا اتنا میں صدقہ کسی کو کر دوں گا، یا جو بھی اس طرح کی جو منتیں ہیں جو پوری کرنے والی ہیں، جو نظریں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پھر پورا کریں۔ وَلْيَطَوَّفُوا، اور سب چاہیے کہ طواف کریں، بالبیت العتیق، قدیم گھر کا۔ یہاں پر قدیم گھر وہ بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام، اس کے بارے میں کہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف بھی کریں۔ یہ طواف زیارت ہے جو کہ آخری حج کے رکن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ذالک، یہ اسی طرح سے ہے، یہ سارا طریقہ جو حج کا بتا دیا، یہ حج کے بارے میں جو معلومات اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کی، اور اس میں جو مناسک ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، حرمت کو کیسے تعظیم کرنی ہے، وہ ساری کی ساری یہ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یہ بیان کی۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمات کی، اللہ کی قائم کردہ حدیں جو ہیں، ایک تو اگر حج کی مناسبت سے دیکھا جائے پچھلی آیات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے اس آیت کا، تو حج کے متعلقہ جتنی حرمات ہیں، جتنی کرنے کے اور نہ کرنے کے کام ہیں، وہ سارے جو ان کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ تو یہی بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اس کی حرمات جو ہیں ان کی تعظیم کرے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور ان کی قدر کرے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى، ما سوائے اس کے جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، ما سوائے اس کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جانوروں کو حلال کر دیا، چوپاؤں کو حلال کر دیا، ما سوائے اس کے جو اس سے پہلے پڑھے جا چکے یا اس سے پہلے جس کا ذکر کیا جا چکا۔ یہاں پر اس سے پہلے سورۃ الانعام میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جانور یا کچھ حرام چیزیں جو ہیں ان کا یہاں پر وہاں پر کیٹیگرائز کیا تھا، اور اس میں مردار جو ہے وہ بھی حرام قرار دیا تھا، اس کے علاوہ خون جو ہے وہ بھی حرام کیا تھا، اس کے علاوہ یہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام کیا تھا، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز وہ بھی اس کو بھی حرام قرار دیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہم نے یہ کافی ساری تفصیل پڑھی تھی۔ تو وہ جو حرام کردہ جانور ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو چوپائے ہیں جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیے گئے ہیں اور ان چوپایوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ حلال ہیں کھانے کے اعتبار سے، وہ سارے جو ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، تم ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر کے ان کو کھا سکتے ہو۔ یہاں پر اس لیے بھی اس بات کا زور دیا، جیسے کل ہم نے ذکر کیا کہ بہت سارے بدعقیدگیاں اس قربانی کی مناسبت سے بھی اس وقت کے لوگوں میں موجود تھیں، تو ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ وہ جو جانور یا وہ حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچو بتوں کی ناپاکی سے، بتوں کی ناپاکی سے یا شرک کی ناپاکی سے۔ شرک میں ایک دفعہ جو پڑ گیا وہ سمجھو کہ ایک ناپاک اور رجس جو معاملہ ہے اس میں ہے، ایک ناپاکی کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے۔ چاہیے کہ وہ بتوں کی کسی بھی طرح کی ناپاکی جو ہے اس سے تم بچتے رہو۔ بتوں کے سامنے عبادت کرنا یا بتوں سے مدد طلب کرنا یا اس طرح کے دیگر معاملات، اور اسی طرح سے بتوں کے لیے کچھ جانوروں کو مختص کرنا اور ان کے نام پر قربان کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری باطل عقائد جو ہیں ان سے تم بچو۔ وجتنبوا
قول الزور، اور تم سب بچو جھوٹی بات سے بھی، جھوٹی بات یا جھوٹے قول جو ہیں ان سے بھی بچو۔ اب یہ جھوٹی بات اگر ہم آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ اس کو جوڑیں تو پھر بتوں کے یا شرک کے معاملے میں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے دوسرے معبودوں کو بھی شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں جو ہے ان کو گرداننا، یا اس طرح کے بہت سارے جھوٹ جو اللہ کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر اس آیت کے حصے کو اوپن آیت کے طور پر بھی لیا جائے تو ہر طرح کا جھوٹ، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی شکل میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی جھوٹی بات یا جھوٹا وعدہ یا جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سارا کچھ جو ہے اس سب سے بچو۔ حنفاء للہ، اور تم یکسو رہو اللہ کے لیے، یا اللہ کے ساتھ، اللہ کے خالص اللہ کے لیے ہی اپنا ذہن جو ہے اس کو مرکوز رکھو، اس میں کسی دوسری کو الہ یا معبود کے طور پر کسی دوسرے کو کسی بھی طور پر پنپنے کی جگہ مت دو، غیر مشرکین بھی، اور نہ شریک ٹھہرانے والے بنو اس کے ساتھ اللہ کو، یعنی وہ جھوٹ بولتے رہو، بتوں کی ناپاکی سے بچو، جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹی بات سے بچو، اور اللہ کے ساتھ یکسو، اللہ کے لیے یکسو ہو کر فوکسڈ طریقے سے بڑے خشوع کے ساتھ بڑے مطلب پرجوش انداز میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ وہ خرّا، وہ گر پڑا۔ اگر کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گویا کہ وہ گر پڑا من السماء، آسمان سے، فتخطفہ، تو اچک لے جائیں اسے الطیر، پرندے۔ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گرا اور اس کو پرندے اچک کر لے جائیں، او یا تحوی بہ الریح، وہ گرا دے اس کو ہوا، تیز ہوا اور تیز آندھی اس کو اٹھا کر کہیں دور کی جگہ پر گرا دی، فی مکان، کسی دور کی جگہ پر، صحیح دور، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ پر۔ یہاں پر ایک مشرک جو ہے یا شرک کرنے والا جو ہے اس کی بابت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ شخص ایک ایسے ہی ہے جیسے وہ گویا آسمان سے گرا اور گرتے ہی وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور چیل کوے اور نوچنے والے پرندے جو ہیں وہ اس کو اٹھا کر اچک کر لے گئے، اس کو کھا پی کر اس کا صفایا کر دیا، یا وہ تیز ہوا اور آندھی کے زور سے وہ اپنی جڑ سے اکھڑا اور دور کسی جگہ پر جا گرا، اور وہیں پر وہ مر گیا اور نیست و نابود ہو گیا، اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ ایک مثال ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائے گی جو شرک کرنے والا ہے۔ علماء جو ہیں اس کی تفسیر میں مزید جو اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جو مثال ہے پرندوں کے اچک لینے کی، تو ہم نے پہلے بھی کچھ آیات پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی رسی کے مطلب جو اللہ کے ساتھ جو امید یا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے جو قائم کیا ہے اس کو اگر چھوڑ دے، اس کو اگر اس تعلق کو توڑ دے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آسمان تک ایک رسی دراز کی، پھر اس کو کاٹ دیا، اس رسی کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ کیسی ہوگی کہ وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ دنیا کا معاملہ شاید اس کے لیے آسان ہو لیکن پھر اس کے لیے کوئی مدد نہیں رہے گی جو آخرت میں اس کو بچا سکے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو مثال دی گئی وہ بھی جو شرک کے میٹر میں ایک دفعہ پڑ گیا تو وہ اس کی مثال گویا ایسی ہے کہ جیسے ہی وہ شرک میں پڑا یا شرک میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اوپر شیطان اور شیطان کے چیلے جو ہیں وہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے گدھیں اور اس طرح کے جو پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر یا کسی مردہ جانور کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھر اچک کر لے جاتے ہیں، وہ شرک کے میٹر میں اور زیادہ دور لے جاتے ہیں اور توحید سے دور کہیں لے جا کر اس کو فنا کر دیتے ہیں کہ وہاں سے اس کی واپسی کا راستہ ہی ممکن نہیں ہوتا، اور وہیں پر وہ مر کھپ کر اپنی عاقبت جو ہے اس کو بگاڑ چکا ہوتا ہے۔
تو پہلی مثال پرندوں کو اچک لینے کی، گویا جیسے وہ آسمان سے گرا یا جیسے ہی وہ شرک میں پڑا تو شیطان اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے چیلے اور اس کے جو پیروکار یا اس کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے اس کو اچک لیا بالکل گدوں کی طرح اور پرندوں کی طرح، اور اس کا کلا کما کر دیا، اس کے دین کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب۔ اور دوسری مثال جو ہوا کے ساتھ دور تک اچک کر لے گئی ہوا اس کو اور دور جا کر پھینک دیا، وہ اپنے یا تو وہ شیطان کے نرغے میں آ گیا پہلی مثال کے مطابق، یا دوسری مثال کے مطابق وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو اس نے دنیا کی رونائیوں میں ایسے کھو دیا کہ اسی خواب و خیال میں وہ اڑتا رہا، اور اسی خواب و خیال میں وہ اپنا جو ایمان ہے اس کو ضائع کر بیٹھا، اور دنیا جو ہے اس نے کچھ حاصل کیا یا نہ حاصل کیا، لیکن آخرت کو اس نے یقیناً کھو دیا، اور دور کسی مقام پر ایسا جا گرا کہ اس کو کوئی چیز کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں رہے گی۔ تو یہ دو مثالیں جو ہیں علماء نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے کہ جو شرک میں پڑ جائے اس کو شیطان اور اس کے چیلے جو ہیں اور اس کے وسوسے اس کو اچک کر لے جاتے ہیں خون خوار پرندوں اور گدوں کی طرح، یا اس کا اپنا نفس جو ہے اس کی خواہشات کے پیچھے وہ اس قدر لگ جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے اور آخرت کو یا عاقبت کو اپنا خراب کر بیٹھتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی چیز میں نہ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہمارے پاس ایک اچھا خاصا بیلنس ہو کہ جو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذالک، یہی بات ہے ذالک، یہی بات ہے۔ پچھلی آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کر دیا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شرک کرے گا اس کے ساتھ یقیناً ایسا ہی ہونے والے کا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی یا اللہ کی نشانیوں کی، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یا جو اللہ کی نشانیوں کی یا شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ یا اس کو دوسرے طریقے سے اگر پڑھیں تو جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے جو نشانیاں ہیں یا اللہ کے جو شاعر ہیں، شاعر اللہ، ان کی وہ تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہوئے جو بھی ان کے حقوق ہیں، جو بھی ان کے آداب ہیں، ان کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اور شاعر اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں، کچھ چیزوں کو اللہ نے شاعر اللہ بھی کہا ہے، جیسے صفا اور مروہ جو ہے اس کو بھی شاعر اللہ سے کہا گیا۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اونٹ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ جو ہے اس کے نام سے ذکر کیا۔ تو کچھ نشانیاں جو دین کی یا اسلام کی عظمت کو بہت واضح اور بہت مطلب اونچا کر کے واضح کر کے ہمیں بتاتی ہیں، اس کے بارے میں مزید مطلب ایک تعظیم اور عزت کا ہمیں پہلو جو ہے وہ بتاتی ہیں، تو وہ خاص کر وہ چیزیں، ادروائز باقی سارے احکامات جو ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، تعظیم کرنا جو تقوی والا ہے۔ تو بہرحال جو دل سے جو تقوی رکھتا ہے وہ حقیقی انداز میں اللہ کے جو شعائر یا اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور ان کے احکامات کے مطابق یا ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی سرتوڑ کوشش کرتا ہے۔ لکم فیہا، اس میں تمہارے لیے منافع فوائد ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک یا ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ یہاں پر پھر قربانی کے جانوروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں فوائد ہیں ان جانوروں میں، ان قربانی کے ہدی جو جانور ہیں ان میں ثم محلھا، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق، قدیم گھر ہے یا بیت الحرام ہے، بیت الحرام یا مسجد الحرام ہے، تمہارے لیے ان سے فوائد ہیں، یا تم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو ان چوپایوں سے یا ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک۔ پھر اس کے بعد جب ان کو
ان کے حلال ہونے کی جگہ یعنی مسجد الحرام یا بیت الحرام کی حدود میں جو حلال کرنے کی جگہ ہے، جب وہاں تک پہنچ جائے تو وہاں پر پھر ان کو ذبح ہونا ہے، اس سے پہلے تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کا کیا مقصد ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو بت پرست لوگ تھے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یا یہ آیات جو احکامات آئے ان سے پہلے قربانی کے جانوروں کی نسبت سے بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ جانوروں کو جب وہ قربان کرنے کے لیے مختص کر لیتے تو پھر ان کا دودھ استعمال کرنا یا ان سے اون حاصل کرنا یا ان کے اوپر سواری کرنا جو ہے اس کو وہ حرام قرار دیتے، اس کو وہ کہتے کہ بالکل بھی اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ تو قربانی کے جانور ہیں، تو لہٰذا ان کی دیکھ بھال کرو، اور ان سے اس طرح کا کوئی نفع لینا جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں لیا جاتا تھا، یا اس کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، یا اس کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم کر کے دے کر واضح کر دیا کہ جب تک کہ وہ اس کے حلال گاہ یا ذبح خانہ جو ہے، وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو حلال کیا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس جگہ تک لے جانے سے پہلے اب اس رستے میں آپ اتنا لمبا جو سفر ہوتا ہے، اس رستے میں جہاں کہیں بھی اس سے کوئی مناسب نفع جو حاصل کر سکتے ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، وہ تم کر سکتے ہو۔ اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے اونٹ وغیرہ ہے یا بیل وغیرہ جو ہے، تو ان کے اوپر سفر کرنا یا ان کے اوپر سامان وغیرہ کو لاد کر مطلب ٹرانسپورٹ کرنا راستے میں بھی، ایون کہ حج کے سفر کے راستے میں بھی، یا ان کا دودھ وغیرہ بکری کا یا گائے وغیرہ کا دودھ استعمال کرنا، یا بیڑ وغیرہ کی اون جو ہے ان کو مختلف طریقوں سے جو استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ سارے فائدے جو ہیں ان کی قربان گاہ کی جگہ پر آنے سے پہلے جو مناسب فائدے جو ان سے تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ اس قربان گاہ کی طرف بڑھ جائیں یا قربانی کے لیے جب وہ حاضر کر دیے جائیں تو اس کے بعد پھر ان کو قربان ہی ہونا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بہت ساری اجازتیں دیں، اگرچہ آج کے زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زیادہ افادیت نہیں، لیکن آج بھی بہت کچھ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گائے جو ہے اس کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن گائے عام طور پر قربانی اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ کیونکہ دودھ وغیرہ دیتی ہے تو اس لیے، یا مادہ جانور ہے تو اس سے آگے نسل بھی بڑھتی ہے، لیکن قربانی تو بہرحال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ سے تو اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا بھیڑوں کی اون وغیرہ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، بے شک اس کو قربانی کے لیے مختص بھی کر دیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اس کے قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے جو اس سے مناسب انداز سے جو فائدہ اس سے لے سکتے ہو وہ تمہیں لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کی، منسکن، قربانی، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اس لیے تاکہ اللہ کا نام لو یا اللہ کا نام ذکر کرو اس پر جو ہم نے رزق دیا انہیں، من بہیمت الانعام، پالتو چوپایوں میں سے یا بہیمت الانعام میں سے، بہیمت الانعام میں سے ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا کہ وہ بہیمت الانعام میں سے جو جانور ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔ قربانی ہمیں پتہ ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو قربانی کا جو طریقہ یا قربانی کی جو اس کا روح بتایا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے وہ ذبح کرنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں آنے والے بہت سارے مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق بہت ساری اس میں گمراہ کن معاملات جو ہیں ان میں پڑے ہوئے، جیسے بتوں کے نام پر ذبح کرنا یا اس طرح کے معاملات، یہ بھی وہی ملت ابراہیمی کے لوگ تھے جو بعد میں مطلب مختلف مطلب گمراہیوں میں پڑتے ہوئے اپنے مذہب کو کھو بیٹھے، اور ان کو دوبارہ ہدایت کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں دوبارہ ان کے اوپر جو وہی جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو وہ جد امجد جو ہیں وہ مانتے ہیں، ان کی سنت اور ان کے جو طریقہ ہے اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، نصیحت کرا رہے ہیں اور دوبارہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو اگر جو بھی پہلے ہو چکا اس کو چھوڑو اور واپس سنت ابراہیمی کی طرف پلٹو۔ اور سنت ابراہیمی کیا رہی ہے کہ اللہ کے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرنا ہے، نہ کہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر، یا نہ کہ کسی دوسرے طریقے سے ان کو ہلاک کر دینا۔ تو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ ایک ہی تھا جو مقرر کیا مختلف امتوں میں بھی، لیکن امتوں نے بگاڑ اس میں ڈال دیا۔ لیکن اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ذبح کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا نہیں نام لے کر، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی نام سے ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام کیٹیگری میں آ جائے گا، اللہ یہ کہ ہم نے سورۃ الانعام میں جو پڑھی تھی شرطیں۔ یہاں پر خاص کر قربانی کے بارے میں ہو رہا ہے، تو قربانی کو تو مطلب عید الاضحیٰ کی یا حج کے بعد جو قربانی کی مناسبت سے، تو اس کے لیے تو یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم سب اس کے فرمان بردار ہو جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس ایک اکیلے معبود کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے احکامات جو ہیں اس کی پاسداری کرو، چاہے وہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دوسرے معاملات میں ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، جو عجز اور انکساری جو کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ اور ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں؟ یقیناً ان کے لیے دنیا میں بھی غلبے کی خوشخبری ہے، اور آخرت میں ان کی کامیابی کی اور فلاح کی اور جنت کی خوشخبری جو ہے وہ ہے۔ تو آپ یہ خوشخبریاں ان لوگوں کو سنا دیے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری جو اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار اسلموا، اپنے سر کو اللہ کے آگے خم کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم جسے کہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الذین اذا ذکر اللہ، اور وہ لوگ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اوپر یا جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، اس پر جو انہیں کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچے، یا جو ان کے اوپر کوئی اگر مشکل کا وقت آئے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان جو عاجزی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کچھ خصوصیات یا ان کی کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ عاجزی والے لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ تکبر یا اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں، بس وہ خالی الفاظ ہی ان کے کانوں میں پڑتے ہیں اور جو بغیر کسی اثر کے زائل ہو جاتے ہیں، بلکہ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اس کو بڑے شوق اور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس میں جو بات چھپی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پھر پریکٹیکلی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اللہ کے اس حکم کو یا اللہ کی اس بات کو اگنور کر دیں اور ہمارے لیے کل کو ایک مشکل کا وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے آخرت میں۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا ذکر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سن کر اپنے ذہنوں میں یا اپنے جو عقل و شعور ہے اس میں اس کو مطلب پوری طرح سے اس کے اندر اس کو سموتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، جو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس ہدایت کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کی نصیحت کو دل سے قبول کرتے ہوئے پھر پریکٹیکلی بھی صبر بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی مشقت یا مشکل آ جائے تو پھر اس کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ قرار دیتے ہیں، یا اللہ کی آزمائش جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ اس کو پاتے ہیں اور اس کے ذریعے
طریقے سے صبر کرتے ہوئے اس راستے پر پھر قائم و دائم بھی رہتے ہیں، وہی جو اللہ کی طرف سے جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ کبھی نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز میں سستی اور کمزوری نہیں کرتے، نماز کو ہمیشہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہے یا چاہے وہ مقیم ہے، چاہے وہ بیماری میں ہے، چاہے وہ صحت کی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ پھر نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کو صرف پڑھنا نہیں، اس کو قائم کرنا، اس کو وقت کے اوپر، اس کو وقت کے مطابق، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت، اور خواتین جو ہیں وہ بھی مطلب اپنے گھر کے کام کاج سے خصوصی طور پر مطلب نماز کے لیے وقت کو مختص کر کے اول وقت میں نماز پڑھنا، اور یہ سارا نماز کو قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو، جو ہم نے رزق دیا ان کو، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو رزق دیا اس میں ایک تو اگر پچھلی آیات کے مطابق اگر دیکھیں تو جانوروں کے بارے میں ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتیں ان کو رزق کے طور پر دیں، اس میں ان کا مال بھی آتا ہے، اس میں ان کا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت کو بھی اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، اپنی محنت اور کوشش جو ہے اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے وہ علم کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دی ہیں، ان کو وہ پھر فلاح عامہ کے لیے، دوسرے لوگوں کے بہبود کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور دراصل دوسرے لوگوں کے بہبود کے لیے جب بھی خرچ کرتے ہیں تو دراصل وہ انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہیں، کہ اپنے ہی اعمال میں، اپنے ہی نیک اعمال میں وہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ، والبدن، اور قربانی کے اونٹ، بدنا یا یہ جو ہے بہت ہی فربا اور موٹا تازہ جانور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اہل زبان یا اہل لغت جو ہیں وہ اس کو اونٹ کے لیے مختص کرتے ہیں۔ بہرحال اسی وجہ سے اس کے جو لفظی مطلب ہے اس کی وجہ سے کچھ علماء نے اس کو اس آیت جو اگلی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں قربانی کا اونٹ اور قربانی کے لیے جو بیل وغیرہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا، کیونکہ وہ بھی موٹا تازہ اور فربا جانور ہوتا ہے۔ بہرحال قربانی کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس معنی کے اعتبار سے، اس آیت کے کنٹیکس کے اعتبار سے، کیونکہ آگے اس قربانی کے اونٹ کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال اور قربانی کے اونٹ جعلناها لکم، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ قربانی کا اونٹ ہم نے اسے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ قربانی کا اونٹ یا جانور جو ہے، یہ قربانی کا اونٹ اگر دیکھیں تو اس کی جسامت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بے ڈنگا سا ظاہری اعتبار سے لگتا ہے، لیکن بہت ہی ایک فائدہ مند چیز ہے، ایک بہت بڑا جسامت کے اعتبار سے بھی قداور جانور، اور ایک بڑا بھاری بھرکم اور ایک وزنی جانور ہے، جو طاقت کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے تو کئی گنا زیادہ ہے ایک عام آدمی سے یا ایک عام انسان سے، لیکن ہم دیکھیں گے آگے آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے تاکہ انسان اس میں سے فائدہ اٹھائے۔ بہرحال یہ اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا، شاعر اللہ میں سے اونٹ جو ہے وہ بھی شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ لکم فیہا خیرن، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی تم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، سفر کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے دوسرے کاموں کے لیے، اور پھر اس کا گوشت وغیرہ بھی کھانا، اور قربانی کے لیے بھی اس کو تم استعمال کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے اس میں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تو پس تم اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کا نام لو، علیہ، ان پر، یعنی ان اونٹوں پر، ثواف قطار باندھے ہوئے، سو تم اللہ کا نام لو ان پر قطار باندھے ہوئے۔ قطار باندھے ہوئے صف بندی کرنا، یعنی کہ جس طرح سے صف بندی کی جاتی ہے قطار میں کھڑا کر کے، مطلب کھڑا ہوا جاتا ہے صف بندی، اس طرح سے ان اونٹوں کو بھی جب ذبح کرو تو ان کو کھڑا کر کے، یہاں پر جو مقصد ہے کہنے کا وہ ہے کھڑا کر کے، قبلہ رخ اس اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا مختصر سا طریقہ جو ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں تو صرف اشارہ ہے اس کا، کہ اونٹ کو قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کا جو بایاں جو اگلی بائیں جو ٹانگ ہے اس کو وہ فولڈ کر کے اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور باقی جو تین جو ہے
अगला बाईं टांग जो है उसको तो फोल्ड करके रस्सी से बांध दिया, और फिर अब ऊंट जो है वो 3 टांगों पर खड़ा होता है, अगली एक टांग और पिछली दोनों टांगों के ऊपर। और फिर उसके ऊपर अल्लाह का नाम लेकर उसके शारग में बर्छी जो है वो मारी जाती है, जिससे खून जो है वो फूट पड़ता है। और जब क्योंकि वो बहुत मजबूत एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, उसको छोटे जानवरों की तरह ढा कर या लिटा कर तो ज़िबा करना मुमकिन नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है यकीनन जी। इसलिए ये तरीका इसके लिए खास मुख्तस है कि इस तरह से जब उसको बर्छा मारा जाता है, उसकी एक एक टांग को बांध कर तो खून निकलने से जब वो मतलब कमजोर होकर जब गिर जाता है, तो फिर उसके ऊपर मजीद तकबीरें जो हैं वो भी पढ़ी जाती हैं अल्लाह का नाम लेकर, और फिर इस तरह से ज़िबा करके फिर उसको खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है और दूसरों को भी बांटा जाता है। तो ये मुख्तसर सा जिक्र इसलिए ताकि हमें हमारे सामने वाज़े हो कि क्या वो सिचुएशन होती है उस वक़्त। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम अल्लाह का नाम लेकर उन पर उनको खड़े हुए हुए उनके ऊपर अल्लाह का नाम लो, या खड़ी हालत में खड़े पोजीशन में उनको ज़िबा करो। फ़ाइज़ा वजबत, फिर जब वो गिर पड़े, जुनूबुहा उनके पहलू पर, जब वो उनके पहलू पर गिर पड़े, यानी जब वो बर्छा मारने से वो गिर जाएं, तो उसके बाद फिर हलाल करने के बाकी तरीके जो हमें कुछ अहादीस से भी यकीनन मिलते हैं और जो तरीका चलता आ रहा है उस तरीके के मुताबिक उसको ज़िबा करो। उसके बाद फकुलू, फिर तुम सब खाओ, मिनहा इसमें से, व आत्माऊ, और तुम सब खिलाओ, अलकान कनात करने वालों को भी, वल्मो उतर, और सवाल करने वालों को भी। तुम सब उसमें से खुद भी खाओ और किनात करने वालों को और सवाल करने वालों को भी उसमें से खिलाओ। खुद खाना, ये तो खुद खाना अपने अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन कनात करने वाले कौन से लोग हैं? वो लोग या तो वो जो करीबी हैं जिन्होंने आपसे सवाल नहीं किया, दर हकीकत इसका मतलब है कि जिन्होंने आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन इसी में वो लोग भी शामिल हैं जो सफेद पोश हैं। सो जिन्होंने सवाल नहीं किया आमतौर पर तो करीबी रिश्तेदार हो गए या हमसाए वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो लोग जो सवाल नहीं करते, जिन्होंने आपसे गोश्त के बारे में सवाल नहीं किया, जिन्होंने कनात पसंदी का इजहार का मामला जो है वो किया। तो सफेद पोश लोग, जिसका बार बार कई दफा हमने तज़किरा किया, जो ज़ाहरी एतबार से तो अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, लेकिन अंदरूनी एतबार से अगर देखा जाए तो वो हकदार होते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनकी खिदमत की जाए। तो ऐसे सफेद पोश लोग जो हैं उनको खिलाओ, और सफेद पोश लोगों को हमें पता है कि उनको ढूंढना या उनकी खिदमत करना ये हमारे जिम्मे है, ये उनके लिए नहीं कि वो आके आपके सामने दस्त सवाल जो है वो दराज करें, बल्कि हम उन तक पहुंचे और उनको उनका हिस्सा जो है वो पहुंचाएं, उनकी सफेद पोशी का भरम रखते हुए, और उनकी जो मतलब सफेद पोशी की इज्जत करते हुए। और फिर जो सवाल करे, सवाल करने वाले जो आकर खुद सवाल कर लें गोश्त का, उनको भी खिलाओ, यानी कि जिस जिसको उसमें से खिला सकते हो खुद भी खाओ और दूसरे लोगों को भी खिलाओ जो सवाल करें, चाहे वो सवाल करे या ना करे, सबको तुम उसमें से गोश्त का हिस्सा जो है वो पहुंचाओ। कजालिका सखरनाहा, इसी तरह से हमने ताबे कर दिया उनको, यानी उन ऊंटों को, उन कुर्बानी के जो जानवर हैं ऊंट को, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम तशकरून, ताकि तुम सब शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र, ताकि तुम उनको इस्तेमाल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, या उनके उनसे फ़ायदा उठाओ और उनसे फ़ायदा उठाकर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। नेमतों का जो फ़ायदा उठाकर सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो अल्लाह के शुक्र का, वो अल्लाह की तारीफ और उसकी इबादत और उसके अहकामात की पासदारी है। शुक्र करने का यही मतलब है कि ज़ाहरी अल्फाज नहीं है, उसके पीछे भी, इन शुक्र के कलमात के पीछे भी दर हकीकत तौहीद जो है वो छुपी हुई है, कि तौहीद के ऊपर कायम रखना है अपने आप को और उसी के मुताबिक अपने मामलात जो हैं उनको आगे लेकर चलना है। वगरना ज़ाहरी अल्फाज जो हैं वो कोई मानी नहीं रखते, उनकी कोई हैसियत नहीं होती जब तक कि उसके पीछे छुपी हुई जो उसकी रूह है उन अल्फाज की, वो उसका हक अदा ना किया जाए। लन यनाल अल्लाह, हरगिज नहीं वो पहुंचेगा अल्लाह को, लहू मुहा, उनके गोश्त। ये कुर्बानी के बारे में तज़किरा हो रहा है कि कुर्बानी के गोश्त, हरगिज अल्लाह को कुर्बानी के गोश्त नहीं पहुंचते, वला दिमाउहा, और ना ही उनके खून, वलाकिन यनालुहु, और लेकिन वो पहुंचता है उसको अत्तकवा, तकवा,
لوگوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، لوگ ان کی قربانی کا گوشت اور خون جو ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا. منکم تقوی منکم، تم میں سے، تمہاری طرف سے. یہ بہت ہی وسیع آیت ہے اور بہت ہی مشہور آیت ہے جو ہم اکثر جو ہے علماء کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، اکثر کوٹ بھی کی جاتی ہے مختلف موقعوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کا جو خون ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی، تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اس کو بہت سارے مختلف پہلوؤں سے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اگر مختصر انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ایک سمجھی ہوئی آیت ہے، یقیناً آپ سب کو پتہ ہے اس کا، لیکن اس کو یاد دہانی کے طور پر کہہ لیں کہ انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے یا جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا روحانی پہلو ہوتا ہے یا چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے، جو اس کی دل کا ارادہ یا دل کی نیت یا دل کی چاہت اس کی یا خواہش اس کی جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، جو روحانی پہلو ہوتا ہے اس کا. اور دوسرا ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے جو مادی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی. مثال کے طور پر اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا ایک روحانی پہلو ہے کہ اس کی نیت کتنی اچھی ہے، اس کی نیت کتنی ٹھوس ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ کتنا ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر تو نہیں ہے. پھر اس نیت اور ٹھوس ارادے اور اس چاہت اور محبت کے ساتھ نماز کی، پھر وہ ظاہری اعمال بھی کچھ کرتا ہے. ظاہری طور پر وضو کرے گا، ظاہری طور پر وہ چل کر، قدموں سے چل کر مسجد میں یا گھر میں جہاں پر بھی ہو، اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے وہ اہتمام کرے گی، ظاہری طور پر اپنی حرکات و سکنات سے وہ نماز کو ادا کرے گی. تو ایک ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے. اللہ کی راہ میں مال وغیرہ کو خرچ کرنا، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، وہ روحانی پہلو ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، جو کہ اس کے دل کے اندر ہے. اور ظاہری پہلو میں وہ کسی کی مدد کرے گا، چاہے وہ چھپ کر کرے یا ظاہری طور پر کرے، لیکن اس کو پھر ایک ظاہری طور پر اس کو وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرے گا. تو باطنی طریقہ، ظاہری طریقے پر جو چیزیں ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں، خاص کر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ظاہری عبادات منسوب ہیں، جیسے کہ قربانی کرنا بھی اس میں شامل ہے، جیسے کہ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے. تو ظاہری اعتبار سے تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں ہماری ظاہری عبادات کے جن کے فائدے تو اس دنیا میں یا وہ خود حاصل کرتا ہے انسان، یا دوسروں کے بھلے کے لیے اس کو وہ مختص کرتا ہے یا دوسروں کا بھلا اس میں کرتا ہے، جو مادی اعتبار سے اس دنیا میں ہی کھائے جاتے ہیں، اس دنیا میں ہی ختم کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو روحانی پہلو ہوتا ہے وہ در حقیقت سٹور ہوتا ہے، وہ در حقیقت وہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ہمارے پاس جو بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں، اس میں وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے ایک گڈ بک میں ہماری. تو وہ روحانی جو پہلو ہے در حقیقت وہی پہلو ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. اور اس اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، خاص کر اگر قربانی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو یہ قربانی سنت ابراہیمی اسے کہتے ہیں. اور سنت ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں اشارہ دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی جیسے ہی ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر اس کا ذکر کیا تو وہ فوراً نہ صرف اس کے اوپر ریڈی ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ انہوں نے اس کی ارینجمنٹ بھی کی، اپنے ساتھ چلتے چلتے رسی بھی لے لی اور جا کر وہاں پر خود ہی اپنے جو مطلب ہاتھ ہیں ان کو رسی سے باندھ لیا کہ کہیں میں مطلب اگر ذبح کر رہے ہیں میرے والد صاحب مجھے اللہ کے حکم سے تو میں میری تڑپ سے کہیں میرا ہاتھ وغیرہ لگ کر کہیں میرا ہاتھ جو ہے وہ میرے والد کو ضرب نہ لگا دے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بھی. تو یہ ایک فلسفہ ہے قربانی کے پیچھے کہ اللہ نے تو تقوی کس قدر ناپا، کس قدر ایک تقوی کی روح جو ہے وہ موجود ہے اس قربانی کے فلسفے کے پیچھے. اور پھر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا اس امت پر کہ پھر وہ صرف اس کو ایک نشانی کے طور پر رکھا، اس تقوی کا ایک لیول جو ہے وہ ایک نشانی جو ہے وہ ہمیں دی کہ یہ تقوی کا لیول آپ کو اچیو کرنا ہے کہ آپ کو دنیا میں جو محبوب ترین چیز، وہ ایک عام انسان نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، نبی سے.
ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گریز نہیں کیا. پھر اللہ نے کرم کیا اور اسی سنت کو پھر دمبا یا چھترا یا بہیمت الانعام کی صورت میں جاری و ساری کر دیا. تو در حقیقت وہ فلسفہ ہے یا وہ ایک روحانی پہلو ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے یہ قربانی کر کے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس فلسفے کو ہم میں سے اکثریت، ہم سارے نہیں لیکن ہم میں سے اکثریت اس فلسفے کو بھول چکے ہیں. قربانی کے معاملات میں جب پڑھتے ہیں تو مطلب ریاکاری اس میں بہت شامل ہے. دوسروں کے سامنے مطلب ایک فیملی کے لیے ایک جانور کو قربان کر دینا یہ کافی ہے. کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن بہت سارے جانور ٹھیک ہے آپ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق لے کر آئیں، لیکن پھر اس کو ظاہری پہناوا پہنانا اور دوسروں کے اوپر اس کو ظاہر کرنا اور پھر یہ ڈینگے مارنا کہ میں نے اتنے لاکھ روپے کا یہ قربانی کا جانور لیا ہے. تو در حقیقت یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی دنیا کی کوشش جو ہے وہ ناکام کر رہی ہیں. آپ کی روحانی قوت جو ہے اس کو ختم کر کے آپ کے اس دنیا کے معاملات کو دنیا میں ہی وہ نیست و نابود کرنے والے کام ہیں جو کرتے ہیں. بہرحال اس بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے یقیناً. میری تو اتنی سخت نہیں کہ میں مطلب اس کو اور زیادہ مطلب بتاؤں، لیکن ہمیں یہ یاد دہانی کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے جو اللہ کا تقوی کا حصول ہے، اللہ کی خوشنودی کا جو حاصل کرنا ہے، اس کی سنت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے. یہ سنت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کی محبوب چیز کو بڑی محبت کے ساتھ اس کے اوپر مطلب عمل کرنے کی کوشش کرنا اس لیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی قربانی کا جانور آپ کو اویلیبل ہے وہ کریں. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کہ آپ دوسرے سے ادھار لے کر اپنے آپ کو اس چکی میں ڈال دیں کہ وہ قربانی کا ظاہر ہے بس جانور ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، پتہ نہیں دوسروں کو دیکھا دیکھی یا کسی بھی طریقے سے، اور بعد میں وہ جو لون لیا ہوا ہے تو وہی واپس نہ کیا جا سکے. اگر روزمرہ کے معاملات میں آپ کے لیے بالکل آسان ہے، آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ ایک عارضی طور پر آپ کسی سے کچھ پیسے پکڑ کر بھی مطلب کر سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے ایسٹس اتنے ہیں یا آپ کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس کو آسانی سے دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن ایک غریب جو 2 وقت کی روزی جو ہے وہ اس کے میسر نہیں آتی، وہ اپنے بچوں کی خواہش کے لیے یا اپنے دوسروں کے دکھانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ ادھار لے کر قربانی کا شروع کر دیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ بھی کہیں پر مناسب نہیں ہے. یہ اللہ کی آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں عطا کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی پہلوؤں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا فرماتا ہے کہ روحانی طور پر بہت زیادہ شدید خواہش ہے لیکن ظاہری طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا اس کے مادی وسائل کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی روحانی کیفیت کو جاننے والا ہے اور اس کے مطابق اس کی گڈ بک میں اس کا عمل یقیناً لکھا جا چکا اور اس کی نیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق اس کا اجر بھی ملنے والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی اہم آیت ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے کہ انسان کی اللہ کے راستے میں جو چیزیں خرچ کی جاتی ہیں تو وہ چیزیں تو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی خرچ ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا تقویٰ ہے، اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیت اور ارادہ ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، وہی اللہ کو پہنچتا ہے اور اسی کو گڈ بک میں نوٹ کر کے اسی کا وزن جو ہے وہ پھر کیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر اس کو آخرت میں اس کا حصہ بھی اس کو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. کذالک سخرھا، اسی طرح سے اس نے تابع کر دیا ان کو لکم تمہارے لیے، ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے لتکبروا، تاکہ تم بڑائی بیان کرو یا ذکر بیان کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. یعنی ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تو تمہیں چاہیے کہ ان جانوروں کے اوپر تم اللہ کی بڑائی یا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق تم عمل کرو، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو
نیکی کرنے والے ہیں. اور نیکی تو وہی روحانی پہلو جو ہمیں ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جو روحانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں نیکی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اس دنیا میں جو تم عمل کر رہے ہو یا جو بھی تم مشقت اٹھا رہے ہو یا جو بھی تم کر رہے ہو یقیناً وہ تمہارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت کی شکل میں ضرور دے گا. ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دور کرتا ہے عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. بے شک اللہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دور کرتا ہے. کیا دور کرتا ہے؟ ان کے لیے ان کے مسائل جو ہیں ان کو دور کرتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے. اور ان اللہ لا یحب کل خوان نسیم، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ناشکرے بندوں کو. ناشکرے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے جو ٹھوس نیت کے ساتھ یا ٹھوس ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جب چلتے ہیں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی قدورت کو دور کرتا ہے. ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ اگر وہ صبر اور شکر کے اوپر قائم ہیں تو آخر کار ان کی تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ. ان کے اوپر آسانیاں اور آسانیاں جو ہیں وہ بھی میسر ہوں گی ان کے اوپر. اور پھر جو جھوٹ باندھنے والے ہیں، جو خائن ہے، خیانت کرنے والے ہیں. خیانت کرنا کیا ہے؟ خیانت کرنا ابھی جیسے روحانی پہلو کا ذکر ہوا کہ روحانی اعتبار سے بھی اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کسی کو کرتا ہے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یا ایون قربانی کے بارے میں بھی ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا تھا کہ اگر قربانی میں بھی کچھ علماء جو ہیں وہ اتنی سختی سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور بھی اگر کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ظاہری طور پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن جانوروں کو جو قربانی یہ عید کے قربانی کے علاوہ دوسرے عام جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو اس جانوروں کو بھی کسی دوسرے کی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کوئی وی آئی پی آ رہا ہے بہت بڑا تو ہم اس کے لیے ایک جانور لے کر کہ وہ وی آئی پی خوش ہو جائے گا، وی آئی پی کے سامنے لے جا کر ہم دیکھو تمہارے لیے ہم نے کتنا بڑا اور خوبصورت تگڑا جانور جو ہے وہ لا کر رکھا، اور پھر اس کے سامنے یا اس کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کچھ توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا جانور ذبح کرنا کہ اکثر علماء تو اتنی شدت سے یا اتنی سختی سے کہتے ہیں کہ ایسا جانور بھی حلال نہیں ہے، ایسا جانور بھی حرام کیٹیگری میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا جانوروں کو جب بھی ذبح کریں تو اللہ کی. تو یہ بھی دراصل خیانت ہے کہ آپ اپنی روحانی اعتبار سے ڈنڈی ماریں، یا دوسری خیانتیں جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ظاہری اعتبار سے دھوکہ دینا اور فریب اور خیانت کرنا وہ بھی سارا. تو اللہ تعالیٰ ایسے خائن لوگوں کو اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع بھی مکمل ہوا. یہیں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی بھول چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کے ساتھ سے صحیح رستہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب کہ نا عورتوں کا مسجد میں جانا اگر ممکن ہو تو وہ کیا جا سکتی؟ جی بالکل جا سکتی ہیں آپ. ایکچولی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے، اور یقیناً جا سکتی ہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ اگر جا سکتی ہیں تو ضرور جا سکتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تو اس بات کا قائل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ان کے لیے ممانعت نہیں ہے، وہ ضرور جا سکتی ہیں اور ان کو جانا چاہیے. بلکہ اپنی بچیوں کو لے کر، بچیاں جو ہیں بہت چھوٹی عمر میں بچیاں جو وہ تو والد کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی پختہ عمر میں جب ہونا شروع ہو جائیں تو بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی ایک روحانی جو جگہ ہے، وہاں پر روحانیت جو ہے وہ تو مسجد میں جا کر ہی پتہ چلتی ہے. تو مسجد کے اندر جا کر جو خشوع اور جو سکون اور جو اطمینان ہوتا ہے وہ تو مسجد کے باہر نہیں ہوتا. یقیناً عورتوں کو اس میں ضرور جانا چاہیے بے شک. یہاں جب بھی ہمارے ممکن ہو ہمارے لیے. عرب ممالک میں، جی عرب ممالک میں تو ماشاءاللہ ہر مسجد کے ساتھ عورتوں کے لیے انہوں نے مخصوص ایک جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، الگ سے ان کا سارا سسٹم ہے.
تو پاکستان میں تو بہت کم ہی ہے تقریباً میرے خیال میں. تو یہ جو بھی عرب ممالک میں جہاں بھی آپ کی مسجد کے لیے میں عورتوں کے لیے ایک جگہ ہے، تو پیغام ہے ہمارا کہ اپنی بچیوں کو، اپنی وائف کو ساتھ لے کے جائیں اور نماز کم مغرب اور عشاء کی تو یعنی کہ یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہیں. اور عصر بھی تقریباً نہیں جا سکتی، فجر میں تو نہیں جا سکتی. بہرحال یعنی کہ اہتمام کریں کہ یعنی کہ کم از کم مغرب اور عشاء جو ہے یہ مسجد میں جا کے ادا کریں. تو مسجد میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر ہے، تو وہاں پہ جو سکون سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. گھر پہ بچے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایک یعنی کہ مسجد میں جا کے جب نماز ادا بندہ کرتا ہے تو ایک مخصوص جو وقت ہے، ایک امام کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور اس میں دیکھیں جیسے کہ مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد کے لیے نماز کی نیت سے چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی عورتوں سے بھی کہیں اور ان کے بھی درجات بلند ہوں. ہم تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جاتے ہی جاتے ہیں. مردوں کی نماز جو ہے وہ تو مساجد میں ہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اہل کو بھی ان نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ کا پوائنٹ جو ہے بہت اچھا ہے، اور یقیناً عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے مردوں کی طرح، لیکن جب بھی ان کے لیے جانا ممکن ہو، روزانہ کی بنیاد پر نہیں جا سکتی، کبھی کبھار جا سکتی ہیں، یا خاص کر جمعہ کا جو ہے وہ ایک بڑا ایک 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 خاص پہلو ہے کہ جمعہ میں اپنے گھر میں پورا ایک عید کا سما جیسے ہونا چاہیے. تو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ بڑی آسانی سے اہتمام کر کے پوری فیملی جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر وغیرہ میں جب بھی یہاں پر بھی جب کہیں پر باہر سفر وغیرہ میں نکلے ہوئے ہیں تو اگر ساتھ خواتین ہیں، نماز کا وقت ہے تو اس وقت تو ہمیشہ خواتین جو ہے مردوں کے ساتھ جا کر مطلب مسجد میں اپنے خواتین والے پورشن میں جا کر نماز بھی ادا کرتی ہیں. تو یقیناً جہاں تک ممکن ہو اس کا رواج جو ہے وہ ہمیں سروائیو آپ کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے انشاءاللہ. جی شیخ، اکثر خواتین جو ہیں وہ جمعے والے دن بہت بزی ہوتی ہیں کیونکہ کھانا وانا ہوتا ہے یہ. نہیں تو وہ تو مرد حضرات ذرا کوشش ان کو کرنے چھٹی سے دے دیں نا. نہیں ایک کوشش کرنے سے یہ عورتوں پر ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنا کام جو ہے وہ پہلے سے یعنی کہ ڈن کر لے کہ اب جب مسجد جانا ہو تو وہ فارغ ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں میں مرد عورتوں کی حضرات کو کوشش ہے. بھی دے دیتا نا، اور مرد حضرات ان کو تھوڑی سی چھٹی دے دینا، ساتھ چلیں بھائی آپ کوئی نہیں بات، آج 4 کی بجائے 1 ہاتھ سالن بنا لو، کھانا تھوڑا سا نہیں کم کر بشک چار ہی بنیں گے، لیکن کیا ہے یہ رات سے کھانا وانا بنا کے رکھیں کہ جب جمعہ پڑھ کے آئے بندہ جناب اللہ تو وہ غصے میں نہ آ جائے. تو یہ عورتوں نے محنت کرنی ہے، تو انہوں نے اگر ان کے دل میں کوئی جذبہ ہے جمعہ پڑھنے کا تو وہ دیکھو جی آپ سے فرمایا کہ جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ مراد کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ ان کی کوشش ہے. یہ ہر ایک نفس کی ایک اپنی ایک کوشش ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ اگر انہوں نے ثواب کمانا ہے، جیسے کہ میں نے کہ آپ سے فرمایا کہ جمعے والے دن پہلی گھڑی میں جو آیا وہ اونٹ کی قربانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر بندے کے اوپر ہے، وہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ پا لے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ضروری نہیں ہے کہ بندے ہی اپنا پہلے وقت میں جائیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں. تو یہ انہوں نے کوشش کرنی ہے. جو بندہ پہلے جاتا ہے مسجد میں یہ اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہنچوں پہلے، نہ کہ کسی اور کو دھکا لگا کے. یہ ہر ایک بندے کی اپنی نفس کی ایک کوشش ہے کہ میں نے کیا کمانا ہے، جلدی جلدی میں جا کے میں یہ کام کروں. تو یہ ہر نفس کی اپنی کوشش ہے. ان کی بھی اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی کوشش کرے انشاءاللہ. تو ہمیں بھی تھوڑا سا صبر کر اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے کہ ان کو مزید ملنے کے. بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. تو جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ہمیں بھی موقع اللہ تعالیٰ دے اور ان کو بھی دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر.
جی ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ، آپ نے اچھے پوائنٹ سے اضافہ کیا، اور یقیناً جہاں تک ممکن ہو اس ہماری یہ گفتگو کا مقصد کوئی زور زبردستی یقیناً نہیں ہے، ایک اشارہ ہمیں دینا ہے جہاں تک ممکن ہو، اور وہی روحانی پہلو جو ہے اس کو جتنا زیادہ مضبوط کریں گے اتنا زیادہ تقویٰ میں انسان مضبوط ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے، بلکہ جیسا کہ آپ یہ جو موضوع جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو ایک بونس کہہ لیں، ایک اضافی اجر یا ایک بونس ہے خواتین کے لیے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اگر، تو یقیناً تھوڑی سی کوشش کر کے وہ حاصل کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں مختلف شکلوں میں جو پھیلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنا دنیا کے رزق کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو کرنسی ہے اس کو بھی کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.